بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دفعہ ہم نے کتاب الجنائز کو شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس کا ہم کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں اور علاج میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کچھ چیزیں ان سے بچنا چاہیے، تو یہ ہم دیکھ رہے تھے، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دم کرتے وقت جسم پر ہاتھ پھیرنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے جب بیمار ہوئے تو معوذات پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنا ہاتھ مبارک اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی، ایک تو یہ کہ جادو کا کوئی اثر ہو جائے، اس کی وجہ سے لگے کہ جسم بیمار ہے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے نا کہ جیسے تھکن سی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے تو آج کوئی کام ہی نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ عجیب تھکن ہوتی ہے، بیزاری سی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شک والی بات ہو تو پھر اور اس سے پتہ چلا کہ جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، یعنی کہ تھوڑا سا اثر ہوا تھا اس کا۔ تو آپ نے پھر اس کا علاج کس طرح کیا کہ معوذات پڑھ کر، معوذات کیا ہے؟ سورت فلق اور سورت ناس، قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کو معوذات کہتے ہیں، اور اس کو پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی کوئی تکلیف محسوس ہو، بعض اوقات طبیعت میں ایسی عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے، اس کا ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سمجھ نہیں آتا کہ اب ڈاکٹر کو کیا بتائیں نا، ایسے ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر یہی ہے کہ ہمیں معوذات پڑھ کے دم کرنا چاہیے اپنے اوپر انشاءاللہ اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اور طریقوں سے اللہ کی پناہ لیتے تھے، لیکن جب یہ سورت فلق اور سورت ناس نازل ہو گئی تو پھر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح جب گھر میں بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تب بھی آپ معوذات پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کسی جگہ درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر یہ مسنون دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص فرماتے کہ اسلام لانے کے بعد سے میرے جسم میں درد رہتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، جس جگہ درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا مانگو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کیا مطلب ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا، یعنی جس تکلیف کے لاحق ہونے کا مجھے اندیشہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جس جگہ بھی درد ہو، اور دیکھیں اسلام لانے کے بعد سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو بالکل ٹھیک تھے لیکن اسلام لانے کے بعد سے انہیں یہ فیل ہونے لگا، تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا اور پھر یہ دعا کریں۔ تو اس کو بھی انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی، اور اس طرح سے کوئی تکلیف ہو تو پھر ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ نظر میں اثر ہے، بری نظر سے محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل کلمات پڑھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آنے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ نظر حق ہے یعنی کہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آنے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ اس سے یہ مراد لی جاتی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے موت شاید اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو وسیلہ شاید نظر ہی بن گئی ہو،
مطلب ایک وسیلہ بننے والی بات ہے نا، ایک چیز کیا موت کا وسیلہ بنی، وسیلہ لیکن وہ موت اس کی اس طرح ہی لکھی ہوئی تھی، اس ٹائم پہ ہی آنی تھی اور اس وجہ سے ہی آنی تھی، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس میں اصل میں کس لیے یہ کہ توہمات وہم نہ بیچ میں آئے، ٹھیک ہے وہ یہ تو بتا دیا کہ نظر ہو سکتی ہے، اس کا علاج تھوڑا ہمیں کرنا چاہیے، لیکن پھر وہم نہ دل میں ڈال لیں کہ ہائے اب یہ تکلیف آ گئی کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، تو یہ نہیں، بس اللہ کی پناہ لیں اور بس پھر چھوڑ دیں، پھر ریلیکس ہو جائے کہ اب میں جو کر سکتی تھی میں نے کر لیا، بس اب اللہ کے سپرد، اب اللہ کے حوالے، اگر قسمت میں کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تو وہ جب آنی ہے جیسے آنی ہے وہ آ کے رہے گی، لیکن یہ کہ ہم اپنے حصے کے کام تو کریں نا۔ تکلیف اصل میں ہمارے مسائل تب بڑھ جاتے ہیں جب ہم اپنے حصے کے تو کام کر نہیں رہے ہوتے۔ اچھا ایک ان چیزوں کے لیے تو ہماری سوسائٹی میں بالکل دو انتہائی نظریات، کچھ لوگ تو بالکل ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کیا جادو اور کیا نظر، یہ تو ایسی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو ہی اس پہ لے جاتے ہیں۔ تو دونوں ہی چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر اس کو زیادہ ہم سوار کر لیں گے کہ ہر چیز پہ نظر ہے یہ ہے وہ بھی غلط چیز ہے، اور اگر ہم بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو بھی غلط ہے، ہم اس پہ بھی اپنا ہی نقصان کریں گے اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے ہی نہیں کر رہے بالکل، یعنی کہ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ تم ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف آ سکتی ہے، تم کسی شر میں پڑ سکتے ہو، اور اس سے بچنے کا یہ علاج ہے، یہ ہمارے لیے ایک قلعے ہیں کہ اس سے تم بچ جاؤ گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کسی قلعے میں محفوظ کر لو تم بچ جاؤ گے۔ سردی جب ہمیں لگتی ہے تو سردی سے بچنے کے لیے ہم سویٹر پہنتے ہیں نا، ہم چھوڑ تو نہیں دیتے جسم کو کہ خیر ہے لگتی ہے تو لگتی رہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ کبھی نہیں پہنتے تو وہ پھر جب ٹھنڈ لگ جاتی ہے ایک تکلیف آ جاتی ہے پھر ہم پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا سمجھدار بندہ ہے جو اس بیماری سے پہلے پہن لے تو وہ پھر صحت میں رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کا وہی بات ہے کہ علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم نہ ہو تو پھر انسان نقصان میں چلا جاتا ہے نا، بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پناہ مانگتے اور فرماتے تم دونوں کا باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے پناہ مانگا کرتے، اور اس کی یہ دعا ہے انی اعیذ کما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامۃ و من کل عین لامہ۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں تم دونوں کے ہر شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مکمل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ان چیزوں کی شر سے۔ کیا ہے؟ شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد۔ اچھا دیکھیں اب یہ حضرت ابراہیم کن کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اسماعیل اور اسحاق کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے حضرت حسن اور حسین کے لیے نا۔ تو اب ہمارے سامنے بچے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کرتے، پھر ایک دم بچہ عجیب سا ہو جاتا پھر ہم کہتے ہیں دیکھا اس کو تو کچھ ہو گیا، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب اس کو کچھ ہو جائے نا چلو پھر ہمیں تو ہوش آتی ہے، پھر ہم اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم کچھ پڑھ لیں ان کے لیے۔ اب وہ پہلے ہی پناہ میں دے دیتے تھے، اور میں وہ حضرت مریم کا پڑھی نا کہ ان کی والدہ ابھی وہ پیدا ابھی نہیں ہوئی اور پریگننٹ ہے، لیکن ان کی والدہ اس پریگننسی میں ہی دعا کر رہی ہیں کہ میں ہر شیطان سے اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم تو آتا ہی نہیں ہے ہمیں خیال کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر بیماری سے، ہر شیطان سے اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت سمارٹ ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، ہم خود ہی سب کچھ کر لیں گے۔ اچھا جب بیمار ہوتا ہے پھر ہم جو جہان کی پڑھائیاں پھر کریں گے، پھر کہیں گے دیکھو اس کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اب جب وہ ایک چیز آ جاتی پھر اس کو جانے میں ٹائم لگتا ہے نا، ایک بیماری جب آ جاتی پھر اس کو جانے میں تو اب اس کے علاج میں تو ٹائم لگے گا، تو پہلے سے ہی ان چیزوں کی عادت ڈالنا۔ لیکن اب
وہی بات ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے علم ہی نہیں ہے معاشرے میں، بہت زیادہ اس میں تو شکوک ہیں کوئی تو، اور بعض اوقات تو ہمیں پڑھتے ہوئے بھی یعنی ایسا بھی وقت تھا کہ ہم کچھ پڑھتے تھے تو بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ کہیں گے یہ کیا کر رہے، کہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ تو چیزیں ہیں، اور اس کو ہم سب کے سامنے بھی پڑھیں تاکہ سب دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ اس کا علاج ہے۔ تو حضرت ابراہیم ہمارے نبیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شیطان کے شر سے، کہتے کوئی بھی بیماری ہے کوئی بھی برائی ہے وہ سب شیطان کے اثر سے آتی ہے نا، تو اسی شیطان سے ہم پھر بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دین کی طرف نہیں آتے، یہ کیسے میں ان کو صحیح کر لوں، یہ کیسے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے تو ہم انہیں اللہ کی پناہ میں دیں، اور پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اپنے لیے دعا مانگنی ہے تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ یہ نظر کا علاج بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی صبح شام اس کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ بیماری میں دوا نہ کروانے اور محض اللہ پر بھروسہ کرنے کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 آدمی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے، برا شگون نہیں لیتے، بلکہ ہر معاملے میں محض اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ چیزوں کا جیسے لاسٹ ویک بھی ذکر کر دیا تھا کہ پھر ہم کچھ چیزوں کے لیے وہ چلے جاتے ہیں کسی کے پاس، کوئی کڑا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ دیتا ہے، یہ ہے برا شگون۔ اور اسی طرح دم وغیرہ پر وہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسنون طریقے وہ تو ہم اپنا سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر جو جانے کی بات ہے اور یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بغیر حساب کے لوگ جنت میں، یعنی تکلیف آئی لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہے کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ اچھا کسی نے جادو کرایا اب اس کا علاج کرانے چل پڑے، اچھا ایسے ہے، تو ان چیزوں سے منع کیا، بس ان کا علاج یہی بتا دیا گیا کہ معوذات پڑھیں، اور جو ہے یہ کچھ دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان مضبوط رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ کیا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بہت سی دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، وہ کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ تو کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا ہلکی سی پڑھنی چاہیے، اصل میں یہ اس چیز کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بچایا ہوا ہے۔ تو پھر ہم بات یہ ہے کہ واقعی اسی طرح شکر کا احساس ہوتا ہے نا کہ ہم دوسرے کی تکلیف بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی بہت تکلیفیں ہیں، اور ہم ایسی بات نہیں ہے جب کسی کی ہم تکلیف دیکھیں، کسی کا دکھ بیان کرے تو ہمیں دل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے نا، اور پھر اس انسان کے لیے تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف اپنی بتا رہا ہے یا پھر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھ لیں تو ہم فوراً اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف سے بچایا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پھر اپنی تکلیفوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی ایک شکر اور صبر اور ایک پازیٹیوٹی اسلام ہمیں دیتا ہے نا، اور پھر دعا بھی سکھا دی کہ دیکھو اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ لیا تو پھر فوراً شکر کرو کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا، تو اسی طرح سے انسان کو پھر نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں درج ذیل دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے پہلے میں نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کی ٹیک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم زندگی میں بھی ذکر کا اہتمام کرتے رہیں گے، کیونکہ وہی بات ہے کہ موت جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ کس حال میں آنی ہے، لیکن ہمارے سامنے جو لوگ گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کی حالت ہی مختلف تھی، اور کچھ اللہ کا ذکر کر سکتے تھے، کچھ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکیں، بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، کوما میں چلے جاتے ہیں، کچھ سوئے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو بس ہمیں یہ اور یہی خاتمہ بالخیر ہے کہ آخری وقت پر بھی ہمارے زبان پہ اللہ کا نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا بہترین خاتمہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم نے زندگی دیکھی تھی، ان کے جو معاملات دیکھے تھے، اس میں یہی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے نا، اور بہت سے اذکار بھی بتائے گئے تھے کہ کیا آپ زیادہ پڑھتے تھے، جس میں سبحان اللہ و بحمدی تھا، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، بہت زیادہ استغفار کرتے تھے۔ اسی طرح جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہو اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اور سبحان اللہ تسبیح کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ الحمدللہ علی کل حال، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی بیماری آتی تھی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور پھر کوئی خاص وقت ہوتا، کچھ ایسی سفر کے لیے جا رہے ہیں 2 نفل پڑھ لیتے تھے، واپس آ رہے ہیں تو آپ اسی طرح مسنون دعائیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کی بھی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا، یعنی اگر ہم ان دعاؤں کو ہی اپنا معمول بنا لے تو ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر انشاءاللہ زیادہ رہے گا۔ صبح و شام کے اذکار کو بنا لیں اپنا معمول، تو یہ ایک طریقہ ہے ان ذکر کو اپنانے کا، کہ اگر ہم یہ چیزیں اپنے معمول میں شامل کرتے جائیں گے تو پھر ہمارا زیادہ وقت انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں گزرے گا، اور پھر بہت امید ہے کہ وہ آخری وقت میں بھی ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ تو یہی ہم نے دیکھا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی یہ فکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، اور موت کے ٹائم پر بھی وہ اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جو مسنون دعاؤں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اللہ سے مانگا، کتنی دعائیں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کچھ حاصل ہی تھا ایکچولی، تو انہوں نے ہمارے لیے وہ ایک گائیڈ لائن چھوڑ دی نا کہ یہ اللہ سے مانگو، اور سوتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کر کے سو، اٹھ کر بھی اللہ سے دعا کرو، تو پھر موت کے ٹائم پر بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، آمین یا رب العالمین۔ موت اور میت کے مسائل، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مرنا چاہے نا، ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور کیوں ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ موت کا ذکر بھی کوئی کرے عام زندہ انسان بغیر موت کے، یعنی ہاں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں تو خیر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ عام زندگی میں عام روٹین میں ہم میں سے کوئی بھی موت کے ذکر کو سننا پسند نہیں کرتا، حالانکہ موت وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے گی انشاءاللہ، یعنی کہ
آخر اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے؟ ہم سب کے، چاہے کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر ایک کے دل میں یہ خیال کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کون ہے؟ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ہم ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے تو اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی، اس لیے ہم اس پہ سوچنا نہیں چاہتے۔ لیکن جو ایک سچا مسلمان ہے، وہ اس کی تیاری کرتا ہے موت کی، اور اس موت میں بھی اس کے لیے ایک امید ہوتی ہے، وہ موت کے نام پہ مایوس نہیں ہو جاتا، وہ اس پہ پر امید ہو جاتا ہے۔ موت اس کے لیے ایک خوشی ہے، ایک امید ہے کہ اچھا نہیں، مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، اور پھر اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں اس شوق کو ڈیولپ کرنا ہے۔ کس طرح؟ قرآن کو پڑھ کے، اس پہ بات کر کے، اسی طرح پھر نماز کو پڑھنے کی عادت ڈالنا، کہ نماز کو بھی کہا گیا اللہ سے ملاقات ہے، تو اس لیے ہمیں نماز کو پڑھنے، نماز کی محبت کی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز کی محبت میرے دل میں ڈال دے، آپ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ ہمیں اللہ سے محبت مانگنی چاہیے نا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اب اس طرح سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور اس کام کی محبت جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ سے، دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، اور اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ نماز ہے، لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ پھر آخرت میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو جن سے وہ راضی ہو جائے گا ان کو اپنا دیدار دکھائیں گے۔ تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جنہیں آپ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ بہت ہی بد نصیب لوگ ہوں گے، بہت ہی اللہ کی ناراضگی ہوگی ان پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس وقت سے، اور ایک اللہ سے ملاقات کی خواہش کو دل میں ہونا، شوق پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی ملاقات، اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور جس نے کبھی سوچا ہی نہیں، جس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ سے ملنے کا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہم بھی تو دنیا میں دیکھیں نا، انہی لوگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے مطلب کے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے کہ ایک انسان کا رویہ عجیب سا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، مجھ سے ملتا ہے، لیکن وہ ہم سے نہیں مل رہے ہوتے، خود سے نہیں آتے ہم سے ملنے۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، وہ تو آتے نہیں، ہم بھی نہیں جائیں گے، ایسے ہی ہم سوچتے ہیں نا۔ تو اللہ بھی اس شخص سے محبت رکھے گا ملنے کی جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے، پہلی چیز موت، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دوسری چیز مال کی کمی ہے، حالانکہ مال کی کمی قیامت کے روز آسان ہی حساب کا سبب بنے گی۔ تو واقعی یہ دو چیزیں ہیں جنہیں کوئی انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ایک تو موت، کہ واقعی کوئی انسان اپنے لیے موت کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ مومن کے لیے فتنوں سے نجات کا باعث بن جاتی ہے۔ وہی بات ہے نا کہ جو مومن ہو کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے تو موت ایک امید ہے، ایک خوشی ہے، اور وہ دنیا کی بہت سے، اب دنیا میں اتنے زیادہ فتنے ہیں، ہم کتنا بھی بچ کے رہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو اب میں نے یہ نہیں کرنا، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور پھر اس پر کوئی ہمارے منہ سے بھی بات نکل آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نائی میں ایسے کہتی، چھوڑ دو میں نے کیوں کہہ دیا۔ تو وہ فتنے ہی ہے نا بہت سے جو ہماری ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز ہے مال کی کمی، حالانکہ مال کی کمی قیامت کے روز آسان حساب کا سبب بنے گی۔ تو بس یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن میں اللہ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں،
اور یہ اس دن ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش میرا حساب نہ ہو، کاش میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جلدی فارغ کر دیا جائے۔ تو جو امیر دولت مند لوگ ہوں گے، ظاہر ہے ان کے پاس نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا حساب بھی زیادہ ہوگا، لیکن جو غریب ہیں اور ان کے پاس کیونکہ بہت کم نعمتیں ہیں، کم چیز میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تو بہت آسان حساب ہوگا، جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت ہم ان پہ رشک کریں گے۔ تو بس اللہ تعالی ہمیں صبر دے، استقامت دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بہت ہی دولت مند خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور پھر اسلام لے آئے تو بہت مشکلوں میں وقت گزارا۔ ظاہر ہے ایک تو دیکھیں شہزادوں کی طرح وہ پلے ہوئے تھے، پھر اسلام جو ہے وہ شروع میں تو بہت غریب لوگ لائے تھے یا غلام وغیرہ لے کر آئے تھے، ایک تو پھر وہ عیش ختم ہو گئے، پھر وہ کمپنی اپنے جیسے لوگ نہیں تھے، ظاہر ہے اپنے سے کم تر درجے کے ساتھ ہی مل گئے، غلاموں کی اور طرح کی ذہنیت بھی ہوتی ہے، پھر وہ باتیں بھی کچھ اور طرح کی ہے، طور طریقے ظاہر ہے اپنے اپنے ماحول کے حساب سے سب کے بنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جی بہت ان کا تو جتنا بھی ہم کہیں کہ اجر ان کو ہوگا کم ہی ہے کہ اتنے دولت کو اور شان و شوکت کو چھوڑ کر وہ اسلام لے آئے، اور پھر بہت تکلیفیں دیکھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دعا کی کہ بس میں بہت تنگی میں رہتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور کہتے ہیں میرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ لگتا تھا کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور میں اس کو بہت اللہ کی راہ میں دیتا تھا، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم تو انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو میری تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی، اور میں کہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا مجھے دنیا میں ہی فارغ کر دیں گے، کیا ہوگا میرا۔ اور کہتے میں اتنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا لیکن اتنی ہی زیادہ آ جاتی تھی، تو بہت کہتے ہیں میں پریشانی میں رہتا تھا۔ پھر ان کو وہ خوشخبری دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی مل گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام ان صحابہ میں تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ غریب لوگوں سے 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ ان کے لیے اتنی بڑی ہستی، اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا، اتنا رتبہ دیا کہ دنیا میں ہی ان کو لیکن ان کے حساب میں ٹائم لگے گا، انتظار کرنا پڑے گا نا۔ تو بس یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن ہماری سوچ یہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے، ہم دنیا ہی کے غموں میں تکلیفوں میں الجھے رہتے ہیں نا۔ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، نہیں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے۔ سورۃ الصف میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو کبھی ضائع نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، تو اس کا کیا تمہیں انعام ملے گا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا انعام بتا دیا کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ، ہاں دوسری وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ دنیا کی فتح، اور کہ وہ اللہ کے نزدیک کس کی اہمیت ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، پہلے وہ بتا دیا، اور پھر اس کے لیے بہت جنتیں تیار کی ہیں جن کے اور ہمیشگی کے باغات ہیں۔ وہ اخرا، تو دوسری وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ ہاں وہ بھی میں تمہیں دوں گا، لیکن اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ نیک لوگ ہیں، اور وہ ان کی بھی کمزوری ہے کہ وہ دنیا کی
فتح چاہتے ہیں، دنیا میں اچھی زندگی چاہتے ہیں، اور ایک فتح اور ایک مدد وہ والی زندگی چاہتے ہیں، تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن پتہ کیا چلا کہ دیکھو اہمیت اللہ تعالیٰ نے کس کو دی کہ جس کی آخرت سنور جائے، یہ ہے فوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی۔ لیکن ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نہیں ختم ہوتی ہے، تو وہ بس ایک ختم ہو بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اور ایک نیچر میں ہے، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ لیکن یہ کہ وہ سوار نہ ہو جائے، بہت زیادہ وہ سوار نہ ہو جائے کہ آخرت کو بھول کے ہم دنیا میں لگے، وہ چیز ہے خطرے کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر جو تمہارے دشمن قومیں ہیں وہ تم پر ایسے پل پڑیں گی جیسے شکار پہ مردار پر گدھ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا دنیا کی محبت، تمہارے اندر اتنی دنیا کی محبت ہو جائے گی کہ تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تم جنگ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، موت سے تمہیں نفرت ہوگی، اور تم زندگی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو پھر یہ وہ وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب قومیں، ارد گرد کی قومیں جو ہیں تمہاری دشمن قومیں، تم پر اس طرح حملہ کر دیں گی جیسے مردار پر گدھ کرتے ہیں۔ اور وہی حالات ہو رہے ہیں آج کل، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگ جنگ سے ڈرنے لگ گئے ہیں، دل میں دنیا کی محبت زیادہ آ گئی ہے، نہ ہم مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنی جانوں سے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ اور اس وقت میں ہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا خوب پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو جو بھی دشمن مسلمانوں کو تنگ کریں، ان پہ حملہ آور ہوں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ ان دعاؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ شدید تکلیف میں موت کی آرزو کرنے کا طریقہ، یعنی کہ دیکھیں یہ ایک بیلنس ہمیں سکھاتا ہے دین، کہ چاہے زندگی میں کتنی بھی آپ کے تکلیف ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، اور موت کو اللہ نے مومن کے لیے فتنوں سے نجات کا راستہ ایک بتایا، لیکن اس کی خواہش اور اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس افراط اور تفرید سے بچنا، دو انتہاؤں سے بچنا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ زندگی کی محبت کو دل میں جگہ دے دینی ہے کہ ہم کہیں بس موت تو آئے نہ، اور یہ کیوں ہم پیدا کی گئی موت تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ ہم ایک قسم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، اس کے فیصلے کوئی نہیں مان رہے نا۔ دوسری کیا چیز ہے کہ موت کو مانگنے لگ جانا، موت کے انتظار میں رہنے لگ جانا، تو یہ دونوں ہی غلط چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہی نہیں کرنی۔ ہاں لیکن بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، بہت زیادہ اگر تکلیف ہے، بیماری ہے، تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ نظر نہ آئے تو یوں کہنا چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ کیا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔ تو بعض اوقات بہت زیادہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بہت تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، زندگی کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں کہ لگتا ہے بس کوئی حل نہیں نظر آ رہا، اور انسان کو موت کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یا پھر بہت بیمار انسان ہو جاتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے مجھے تو صحت مل ہی نہیں سکتی، پھر اس کو موت کا خیال آنے لگ جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ دیکھو موت کی آرزو نہ کرو، ہاں لیکن اگر بہت تکلیف ہو گئی ہے اور یہ، تو پھر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی۔
وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔ شہادت کی موت کے لیے آرزو اور دعا کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تھے؟ یا اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو شہادت کا درجہ بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت کو پسند کیا۔ اور پھر حضرت عمر، وہی صحابہ جو تھے جلیل القدر صحابہ، وہ تو نبی کی منہ سے بات نکلتی تھی اور وہ اس کو اپنے اس میں شامل کر لیتے۔ آپ حضرت عمر نے دعا ہی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی کے شہر میں شہادت کی موت دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ میں ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو وہ دعا کیا کرتے تھے حضرت عمر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ موت کی تکلیف ناقابل بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں موت کی تکلیف کم ہونے کا تصور تک نہیں کی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے موت کا ذکر پسند نہیں کرتے، لیکن موت کو نیچے لے لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو دو طریقے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ دل کا زنگ کیسے صاف کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کو کثرت سے پڑھنا۔ تو اس لیے موت کو یاد کرنا، اور وہ وقت کیسا ہوگا۔ پھر حضرت عثمان کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ قبر کے عذاب سے بہت ڈرتے تھے اور قبر کی بات کرتے ہوئے بہت روتے تھے۔ تو یہی چیز ہے نا کہ ایک لذتوں کو ختم کرنے والی، کہ دنیا کی زندگی میں اتنی لذتیں ہیں، اتنا کچھ ہے کہ وہ ہم پر پھر سوار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم موت کے ذکر کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں، یہ نا ہمیں زندگی کی باتیں کرنی۔ تو اس ایک جو ہے نا اس چیز سے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ رہے، اور ہم موت کو، اپنی آخرت کو، اپنی اصلیت کو یاد کریں۔ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ تو یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، تو ہمیں پھر جو پتہ کرنا چاہتے ہیں، اب اچھا اب ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم یا تو پاس بیٹھ کے رونے لگ جائیں گے،
اور یہی پوچھتے رہتے اچھا آپ کچھ ٹھیک ہے آپ کیسی نہیں. اب اس وقت ان کو ہم نے کیا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور خود بھی پڑھنا ہے. تو اس سے پھر یہ کہ اگلے کو تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ پڑھ رہی ہے میں بھی پڑھوں, پھر وہ سن کے بھی اگلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے مریض کے پاس ہم اگر جائیں تو ہمیں اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے اور خود پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. تو اس سے بھی پھر سن کے جو ہے وہ مریض پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی توقع غالب رہنی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, مرتے وقت انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے آپ کو اللہ سے اچھی امید تھی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے. تو اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے, لیکن وہی انسان اچھی امید رکھ سکتا ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی میں کوشش کی ہے اللہ کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تعلق رکھنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی, تو اپنا راستہ سیدھا رکھنے کی, تو وہی حسن ظن رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہی چیز ہے کہ جو آخری وقت میں ذکر کی قوت بھی انشاءاللہ دیتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حسب امید فضل و کرم کرتے ہیں اور حسب خوف محفوظ رکھتے ہیں. تو کہا کہ جس کے دل میں خوف اور امید اکٹھے ہو گئے, یعنی کہ اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہے لیکن اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دے گا اور اس کو خوف سے بچا لے گا. مرتے وقت کلمہ پڑھنا باعث نجات ہے. ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح پھر خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک موت کی تیاری میں آ جاتا ہے نا کہ ہم اچھی موت کی, کہ ہمارا اچھے عمل پر اچھے ایمان کی حالت میں موت آئے, تو یہ بھی ایک موت کی تیاری ہے. تو دعا سے ہی اس کا آغاز کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اس کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا ایمان کی علامت ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے. جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی موت فتنہ قبر سے نجات کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو اللہ اسے قبر کے فتنہ سے بچا دے. سبحان اللہ, کتنی بڑی خوشخبری ہے. ابو کی موت ہوئی تھی نا, جمعرات کو موت ہوئے تھے اور جمعے کو ان کو دفنایا تھا, جمعے کے وقت دفنایا تھا. اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو, جو ہمارے رشتہ دار, جو ہمارے مسلمان بہن بھائی پوتوے, اللہ تعالیٰ سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب. شہادت کی موت قرض کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو شہید کو بھی نہیں معاف ہوتا. تو اس میں ایسے میں یہ ہے کہ ایک تو قرض کو ادا کرنے کی کوشش زندگی میں ہی کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ ہماری زندگی میں فوت ہو گیا تو ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ جو چلا جاتا ہے دیکھیں اب وہ تو ہے ہی نہیں نا، کسی اس اختیار ہی نہیں رہا اس کا. تو پھر یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کا کوئی حساب نہ لینا. اچانک موت مومن کے لیے رحمت اور غیر مومن کے لیے عذاب ہے. حضرت عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت غضب الہی کی پکڑ ہے. اور بہقی نے اپنی کتاب میں یہ اضافہ کیا کہ موت کا اچانک آنا کافر کے لیے غضب الہی کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے باعث رحمت ہے. تو ظاہر ہے جو مومن ہے اس کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے نا، کہ پہلے بھی، کیونکہ وہ تو ایک کسی بھی حال میں فوت ہوئے، اچانک بھی جو موت آئی اور وہ مومن تھا تو وہ تو اللہ کی فرما برداری میں ہی گیا ہوگا. تو اس لیے اصل تو بات یہ ہے کہ ہر وقت الرٹ رہنا، کیونکہ ہمیں موت کا وقت تو اچانک ہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب اس بندے پر جو ہے وہ موت کے آثار آ رہے ہیں اور موت کا وقت قریب آ رہا ہے. کچھ سچویشنز میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور کچھ سچویشنز میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اچانک وہ چیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جو مومن ہے اس نے تو اپنی تیاری کی ہوئی ہے نا، وہ تو دعا بھی کر رہے خاتمہ بالخیر کی، اور پھر اپنی نمازوں کی بھی فکر کر رہا ہے، اپنے معاملات کی بھی فکر کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے بھی اس کا تعلق ہے جس کا انسان کا، تو اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اس کو تو کہیں بھی آ جائے وہ تو تیار ہی ہے اس کے، انشاءاللہ. بری موت سے پناہ مانگنا مسنون ہے. حضرت ابو الیسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والہدم والغم والحریق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وان اقتل فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیغا. کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ بڑھاپے کی عمر میں مرنے، یعنی بہت بڑھاپا آ گیا کہ اب یہ بھی نہیں پتا چل رہا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، نماز بھی لوگ بھول جاتے ہیں. اتنی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کیا بات ہے کہ ارذل العمر کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا کیا پڑھا ہے، نماز بھی پڑھی ہے تو کیا پڑھی ہے، اور نہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل رہتا ہے نہ وضو کے. تو اس بڑھاپے کی موت سے پناہ مانگی. پھر بلندی سے گر کر مرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کسی چیز کے اپنے اوپر گرنے سے واقع ہونے والی موت اور غم سے آنے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ معاف کرے کہ کچھ غم ایسا آ جاتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کرتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت سے پناہ مانگی ہے. نیز آگ میں جل کر مرنے سے پناہ مانگ، پانی میں ڈوب کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز مرتے وقت شیطان کے کسی بھی حملے سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ اب مرتے وقت شیطان ایسا کر دے کہ بجائے اس کے کہ لا الہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں، ہم پڑھا نہیں جا رہا، کچھ اور الٹا سیدھا نکل گیا، تو مرتے وقت شیطان کوئی ایسا حملہ نہ ہم پر کرتے. تیری راہ میں جہاد کرتے وقت پشت پھیر کر مرنے سے، یعنی کہ جہاد سے جو بھاگ گیا، کہ لڑنے گیا تھا لیکن ڈر کے مارے بھاگنے لگا اور وہاں مر گیا، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ پھر نقصان ہو گیا نا، خسارہ ہی خسارہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو تو بہت ناپسند ہے کہ ایک دفعہ تم جہاد کا ارادہ کر کے نکلو اور پھر وہاں سے ڈر کے واپس آ جاؤ، تو دشمن لڑ رہا ہے اور تم پیٹ پھیر کے آ جاؤ، تو اس کو تو بہت ناپسند کیا گیا. زہریلے جانور کے کاٹنے سے آنے والی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے.
کہ اللہ تعالیٰ یہ بری موت ان سب چیزوں کو کہا گیا، ان سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بری موت سے بچائے، آمین یا رب العالمین. خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ معاف فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پہاڑ سے گراتا رہے گا. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی. جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے کھاتا رہے گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا، یعنی ہتھیار سے خودکشی کر لی، وہی ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں ہوگا. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حرام موت سے بچائے. یہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کسی نے اپنی جان لی وہ ہمیشہ وہی کرتا رہے گا، کیونکہ خودکشی جو ہے وہ انسان مایوسی کی حالت میں کرتا ہے نا، کہ بالکل اللہ کی رحمت سے اب وہ مایوس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ بس میں تو اب یہ میرے مسائل کا کوئی حل ہے ہی نہیں، یا ایک کوئی ناکامی ایسی مل جاتی ہے کہ اس ناکامی کو نہیں انسان برداشت کرتا اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، اب میں اپنے آپ کو ختم کر دوں. تو اللہ معاف کرے کہ اس سے یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم موت کو یاد نہیں کرو گے پھر دنیا تم پر مسلط ہو جائے گی، پھر دنیا کی چھوٹی سی ناکامی لگے گی بہت بڑی ناکامی. نہیں، کچھ نہیں ہوگا. آج ناکامی ہے تو کل، کل کو ہم تو بھول جاتے، انسان تو اتنا بھولنے والا ہے کہ آج میں نے جس چیز کو غم بنایا نا 2 دن بعد بھولی ہوئی ہوتی، وہ پھر کوئی اور چیز غم بنی. تو اس لیے ان چیزوں میں اتنا مایوس نہیں ہونا، لیکن وہی چیز انسان مایوسی سے بچ سکتا ہے کہ جس کا اپنے رب پر یقین ہے، اللہ سے تعلق ہے نا، ورنہ تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی نقصان، چھوٹے چھوٹے غم ہمیں بہت پریشان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائے. یہ تو مایوسی کی بدترین قسم ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خود ہی جان لے رہا ہے. تو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر بری موت سے بچائے، آمین یا رب العالمین. اسی لیے کہا گیا کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. انسان کا ذہن ایسی چیز ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس کو برے خیالات دیر نہیں لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے خاندان کو، سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے ہمیں بچائے، آمین. جس شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو اسے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے تو اسے لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے. یعنی ایک تو چیز ہے نا کہ وراثت آپ نے چھوڑی ہے، وہ تو حصے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں، وہ خود بخود ورثہ میں تقسیم ہو جائیں گے. لیکن ایک کو خاص ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق وصیت کرنی چاہیے، اس کا کوئی حساب نہیں کسی کو بتایا گیا، اور یا آپ کو خود پتہ ہے کہ میرے نام پر تو ایک گھر ہے، وہ آپ نے کسی کو اور کو نہیں بتایا ہوا، یا آپ کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں زندگی میں کسی کو نہیں، تو اس کی وصیت کر دیں، وصیت لکھ کے اپنے پاس رکھ دیں کہ موت کے بعد میں نے یہ فیصلہ. کیونکہ پہلے سے پتا ہو تو پھر وہی بات ہے، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں اور حالات خراب ہونا بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز انسان زندگی میں نہیں بتانا چاہتا اپنے سے قریبی لوگوں کو، کچھ چیزوں کو وہ اپنے پرسنل رکھنا چاہتا ہے. تو اب اس کا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں تو وہ وصیت ضرور لکھ کر رکھی ہو، اور کہا کہ اتنی اس کی تاکید تھی کہ 2 راتیں بھی نہ گزارو کہ اس کی تم نے وصیت نہ لکھی ہو، یعنی کہ ضرور یہ کام کرو. موت کے وقت آدمی کو اپنے سارے مال کا 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے سارے غلام، 6 غلام تھے، آزاد کر دیے. اس کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کے 3 حصے کیے، ان میں قرہ ڈالا، 2 غلام آزاد کر دیے،
4 غلام باقی رکھے اور مرنے والے کو سخت ڈانٹ پلائی، یعنی جو مریض تھا کہ دیکھو ابھی موت تو آئی نہیں اور آپ کہیں کہ بس اب میں فارغ ہو جاؤں ہر چیز سے، ہر مال دے دلا کر آپ فارغ ہو جائیں، اب آپ کے جو 4 دن پیچھے ہیں وہ آپ کیسے گزارے؟ تو اس لیے اس طرح کے جو انتہائی فیصلے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور ہمیں نہیں پتا، مطلب ٹھیک ہے بعض اوقات موت کے آثار آ جاتے ہیں، لگتا ہے بس اب میں مر جاؤں گا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کو مہینہ اس حال میں رہنا پڑے، 6 مہینے رہنا پڑے، سال رہنا پڑے، ہمیں تو موت کا وقت تو کسی کو نہیں نا پتا، وہ آثار بھی آ جاتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی موت کب آئے گی۔ اب اس سے پہلے ہی آپ کہیں کہ میں غلاموں کو بھی آزاد، پھر آپ کو سنبھالے گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند کیا، بلکہ ان 6 کے 6 غلاموں کو بلایا اور ان کے پھر 3 حصے کر دیے اور ان میں قرعہ ڈالا کہ ظاہر ہے کہ اب قرعہ سے ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، ویسے کیسے فیصلہ کریں کہ اس کو آزاد کر دیتے اس کو۔ اب اس قرعے میں جو نکلے 2 غلام آزاد کر دیے اور 4 غلام کہا کہ ان کو بھی رکھو اپنے پاس۔ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، میت کے پاس بھلائی اور خیر کی باتیں کرنی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ جب فرشتے روح قبض کر کے واپس جاتے ہیں تو نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے، اور مردوں کے پاس بیٹھ کر بھلی بات کہو، کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی اچھی باتوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک تو مرنے والے کی آنکھیں بند کر دی جائے فوراً، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے بھلی بات ہے، ان کی اچھائیاں بیان کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں جو آمین کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ویک اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہر قسم کی بری موت سے بچائے، حرام موت سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔